کی ویڈیو میں آپ کے سامنے شو کرنے جا رہا ہوں کہ نظر بد کا روحانی علاج کیا ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے اور کیسے اور کب ہوتی ہے۔ نظر بد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنی بری چیز ہے کہ یہ اونٹ کو ہانڈی تک نظر بد لے آتی ہے، یعنی اونٹ کو نظر لگتی ہے، وہ بیمار ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ مرنے والا ہو جاتا ہے، پھر اس کے مالک جو ہے اسے چھری کے ساتھ ذبح کرتے ہیں، پھر اس کو پکاتے ہیں، یعنی نظر پہلے اس کو لگتی ہے تو پھر یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ یعنی نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد یہ اونٹ کو ہانڈی تک لے آتی ہے۔ تو نظر بد ہر ایک شخص کی نظر ایسی نہیں ہوتی اور ہر ایک شخص پر نظر لگتی نہیں۔ نظر ہمیشہ خوبصورت چیز پر لگتی ہے اور لگتی اس کی ہے جو اس چیز کو دیکھ کر ماشاءاللہ نہیں کہتا یا سبحان اللہ نہیں کہتا یا دماغ میں یہ خیال نہیں لاتا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے بچے کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، یا اس اونٹ کو اللہ عز و جل نے کتنا خوبصورت بنایا ہے، یا اس فلاں جانور کو اللہ عز و جل نے کتنا خوبصورت بنایا ہے، یا اس مرد کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ تو نظر بد اس چیز کا نام ہے کہ جب کسی چیز کو دیکھیں، خوبصورت چیز کو، تو اللہ عز و جل کا خیال دماغ میں نہ آئے بلکہ یہی کہے کہ واہ کتنی خوبصورت چیز ہے، کتنی پیاری چیز ہے، تو اللہ عز و جل کی صفت و ثنا نہ کرے، تو یہ نظر بد ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نظر بد بعض لوگوں کی اتنی تیز ہوتی ہے کہ بچے کو لگ جائے تو بچہ کئی دنوں تک بیمار پڑا رہتا ہے۔ تو یہ خوبصورت بچوں کو، خوبصورت انسانوں کو، جانوروں کو نظر بد لگتی ہے، ان کی نظر لگتی ہے جو ان کو دیکھ کر جو ہے سبحان اللہ نہیں کہتا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس سے بچنے کی تدابیر بھی علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العین الحق، کہ جو نظر ہے، نظر بد ہے، وہ حق ہے اور وہ لگتی ہے۔ اسلام نے اس چیز کی تعلیم دی ہے اور اسلام نے اس چیز کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ اگر کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں تو دیکھ کر سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں کہ یہ اللہ عز و جل ہی اس چیز کو یا اس بچے کو یا اس انسان کو یا اس جانور کو پیدا فرمانے والا ہے۔ تو یہ ہوگی اللہ عز و جل کی حمد بھی ہو گئی، اس چیز کی تعریف بھی ہوگی، ثنا بھی ہو گئی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ واہ کیا خوبصورت بچہ ہے، تو اللہ عز و جل آپ کے دماغ میں نہ آئے کہ یہ اللہ عز و جل نے اس کو خوبصورت بنایا، اس کی خوبصورتی کی وجہ اللہ عز و جل کی ذات ہی ہے، تو یوں نظر بد ہو جاتی ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے ارشاد فرمایا العین الحق، کہ نظر بد جو ہے یہ حق ہے۔ تو اس سے بچنے کا روحانی علاج بہت ہی پیارا ہے۔ بیمار آبد صفحہ نمبر 43 اور 44 پر اس کا ذکر فرمایا گیا۔ ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر بچے کی سیدھی گال پر دم کر دیں۔ دم سے مراد یعنی پھونک مارنا۔ سورہ کوثر پڑھ کر یعنی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آپ پڑھ کر بچے کی سیدھی گال پر دم کر دیں یعنی پھونک مار دیں، اور پھر دوسری مرتبہ سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آپ پڑھ کے بچے کی جو ہے بائیں والی گال پر بھی دم کر دیں۔ یعنی سورہ کوثر آپ نے 2 مرتبہ پڑھنی ہے، پہلی مرتبہ پڑھ کر سیدھی گال پر پھونک مارنی ہے اور دوسری مرتبہ پڑھ کر جو ہے الٹی گال پر پھونک مارنی ہے۔ اب تیسری مرتبہ جب آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، تیسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر بچے کی یا جس چیز کو نظر ہوئی ہے، جانور ہے، اس کی پیشانی پر دم کر دیں۔ جب اس کی پیشانی پر آپ دم کریں گے انشاءاللہ عز و جل نظر فوراً اتر جائے گی۔ اور یاد رہے کہ جب 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اس کے شروع میں جو ہے 3 بار درود پاک بھی پڑھ لیں اور 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیں، اور اس سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لازمی پڑھ لیں۔ یعنی سورہ کوثر 3 بار پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور اول آخر ہر بار پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی اس کو لازمی آپ نے پڑھنا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور کمنٹ کر کے مزید اس کی تفصیل جان سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کوئی پریشانی ہے تو روحانیت کی دنیا میں آپ جانا چاہتے ہیں، روحانیت سے اس کا حل کرو
करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी परेशानी जो है वो बयान करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उसकी बेहतरीन तदबीर आपको बताई जाएगी। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं आखिर में आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि हमारी ऑनलाइन अकेडमी भी है, आप उसको भी ज्वाइन करके ऑनलाइन दर्स निज़ामी कर सकते हैं, ऑनलाइन कुरान पाक खुद भी पढ़ सकते हैं और आपके बच्चे भी तजवीद के साथ कुरान पाक कायदा और सुपारा पढ़ सकते हैं। मसनून दाएँ मसाइल कोर्स और इसके अलावा दीगर इस्लामी कोर्स आप उसमें मुख्तसर फ़ीस के साथ पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।